گھر والوں سے چھپ کر نکاح کرنا، نکاح پر نکاح کرنا. ہائے ہائے ہائے، میری دوست ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے، لڑکا بھی اسے پسند کرتا ہے، شکر ہے. گھر میں بھی بتا چکے ہیں الحمدللہ، گھر والے بھی رشتے سے راضی ہیں، سبحان اللہ. کتنے خوش قسمت لوگ، لڑکا بھی لڑکی کو پسند، لڑکی بھی لڑکا کو پسند، گھر میں بتا بھی دیا، گھر والے راضی بھی ہیں. رہ گیا آگے مسئلہ ہے. لیکن لڑکی والوں نے کہا ہے کہ لڑکا جب تک سیٹل نہیں ہو جاتا تب تک نکاح نہیں کر سکتے. تو سیم آپ کا قصہ معلوم ہو رہا ہے. یہ ہمارا جو کیمرہ مین ہے نا، اس کا بھی یہی کیس چل رہا ہے. لڑکا اور لڑکی چاہتے ہیں کہ چھپ کر نکاح کر لیں تاکہ کسی گناہ میں نہ پڑیں، کیونکہ ان کی بات چیت چلتی رہتی ہے. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ نیز اگر نکاح کر لیا تو کیا بعد میں گھر والوں کے سامنے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں؟ ہاں، نکاح تو ہو جائے گا، بعد میں گھر والوں کو دکھانے کے لیے دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے. لیکن میں مشورہ نہیں دیتا. شرعی لحاظ سے تو جائز ہے، لیکن مشورہ میں نہیں دیتا، کیونکہ بعض دفعہ لڑکا لڑکی چھپ کے نکاح کر لیتے ہیں، بعد میں کوئی ایسے عیب سامنے آتا ہے لڑکا کا، لڑکے کا. ایسے کیسز میرے پاس آ چکے ہیں نا کہ ایک لڑکا لڑکی نے چھپ کے نکاح کر لیا، بعد میں دونوں کے والدین کا موڈ آف بدل گیا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے یہاں نہیں کرنی، کوئی بات سامنے آ گئی. اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے، دونوں کم وقت چھپ کے نکاح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں ریلیشن بھی ہو چکا ہے، لڑکی کنواری بھی نہیں رہی ہے. اب وہ لڑکی گھبرائی بھی ہوتی ہے کہ میں اس سے ڈیورس لوں گی، اور وہ ڈیورس دے نہیں رہا ہوتا. 10 قسم کے ٹینشنیں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے مشورہ یہ ہے کہ ایسا کام نہ کریں. اور رہا یہ مسئلہ کہ بات چیت کر رہے ہیں، ناجائز باتیں ہو رہی ہیں، ابھی رشتہ ہے نہیں اور ظاہر ہے گپیں لگی رہتی ہیں فون پہ، پھر تو اس کا حل یہ کہ نہ کریں باتیں. تو خیر، یعنی میں حلال و حرام یا جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، میں مشورہ دے رہا ہوں کہ مشورہ یہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں، اس کے فائدے کم ہیں، مشورے کی حد تک. فیشن میں ناخن بڑھائے اور انتقال ہو گیا. اگر کسی لڑکی نے فیشن میں اپنے ناخن بڑے رکھے ہوں اور اسی حالت میں انتقال ہو جائے تو مرنے کے بعد ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہوگا؟ عبداللہ صاحب 4 سدہ سے. نہیں کاٹ سکتے ناخن، بلکہ اسی گناہ کے ساتھ وہ قیامت میں اٹھے گی. کہ ناخن جو ہے نا، جس حالت میں موت ہوتی ہے وہی ہوتا ہے. تو بالکل نیچر سے بغاوت ہے یہ. تو اس لیے خواتین کو ناخن کاٹنے چاہیے اور یہ دماغ سے نکال دیں کہ یہ بڑے ہوئے ناخن اچھے لگتے ہیں. انتقال ہو گیا تو اس کی قبر پر شور دعائیں مغفرت کے لیے جا سکتا ہے. یہ انتقال کے بعد بیوی سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اور بھائی دنیاوی لحاظ سے رشتہ ختم ہوتا ہے، بیوی سے اخروی لحاظ سے ختم نہیں ہوتا. میاں بیوی میں جب میں سے کسی ایک کی بھی موت ہو جائے تو دنیا کا رشتہ ختم ہوتا ہے، آخرت کا ختم نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ دنیا کا ختم کا مطلب دنیاوی حکام میں ختم ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ مرد پھر نکاح کر سکتا ہے، عورت بھی کہیں اور شادی کر سکتی ہے. لیکن آخرت کے لحاظ سے ہے، لہذا قبر پہ بھی جا سکتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کر سکتے. کیا کرنا چاہیے؟ رشتہ رہا اتنے عرصے تو اس کو بالکل بھول جانا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرنا کہ نامحرم بن گئی ہے، یہ غلط ہے. تو آخرت میں یہی ملے گی. اب پتہ نہیں خوشی ہو رہی ہے، غم ہو رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانے. تو آخرت میں اللہ جبھی تو دے دیں گے نا کہ یہ ابھی رشتہ ختم تھوڑی ہوا ہے آپ کا آخرت کے لحاظ. اور مرنے کے بعد اپنے ریلیٹیو سے ملاقات ہوتی ہے. یہ قرآن و سنت سے بات ثابت ہے. آپ جیسے ہی مرتے ہیں تو جو برزخ میں آپ کے دنیا سے پہلے جا چکے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے. تو اگر آپ صدقات و خیرات کریں گے، بیگم کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے تو ملاقات ہوگی، اچھی ملاقات ہوگی، بیگم خوش ہوگی. ماشاءاللہ آپ نے زندگی میں تو خیال نہیں کیا، لیکن بہرحال مرنے کے بعد آپ نے بہت خیال کیا. کتنے لوگ، ایک خاتون نے اپنے میاں کے مرنے پر اس کے لیے پورا ہاسپٹل بنایا. ہاسپٹل کا نام بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن شاید ان کو برا لگے. ہاسپٹل بنایا اپنے میاں کے لیے، صدقہ جاریہ. کیا خاندانی خاتون یار. میں نے کہا دیکھو کتنی محبت اپنے میاں سے. اتنا اچھا میاں کہ جو مر گیا ہے تو عورت کو اتنی محبت تھی، اپنے میاں کے لیے پورا ہاسپٹل بنا. بڑا زبردست چل رہا ہے وہ ہاسپٹل، پورا کا صدقہ جاریہ میرے میاں کے لیے. تو جب یہ عورت مرے گی تو میاں کتنا خوش ہوگا، بھائی تو نے میرے لیے کتنے گفٹ بھیجے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اسی طرح ماں باپ کے لیے بھی کیا کرو، بیوی بچوں کے لیے بھی کیا کرو جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں. اور دوسروں کے لیے کرو گے تو لوگ آپ کے لیے بھی کریں گے.